بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ درس آپ کی خدمت میں مکتب تجاریات اور مرکز دعویٰ و ارشاد الغاز سعودی عرب کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. اس درس کا عنوان ہے یوم الآخر، قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں. اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں شیخ مقصود حسن فیضی حفظہ اللہ. لیجیے درس ملاحظہ فرمائیں. الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراهم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، آج سے کافی دنوں پہلے ہو سکتا ہے کہ یہ وقت تقریباً 10 سال کا گزر چکا ہو یا اسی کے لگ بھگ، قیامت کی نشانیوں سے متعلق آپ لوگوں کے سامنے یا اس وقت ہمارے جو بھائی حاضر رہا کرتے تھے ان کے سامنے کچھ باتیں رکھی گئی تھیں. ضرورت کے پیش نظر اور خصوصاً وقت حاضر کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند باتیں وہ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، جس سے متعلق سب سے پہلے یہ بات ہمارے اور آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے اوپر جن چیزوں سے متعلق ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے یا بندوں کے ایمان کا رکن جن چیزوں کو قرار دیا ہے، اس میں ایک چیز آخرت پر ایمان لانا بھی ہے کہ نہیں؟ مدرسے کے اندر، مکتب میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہے نا؟ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، یوم آخرت پر، اچھی اور بری تقدیر پر. تو بندے کے ایمان کے کل رکن کتنے ہیں؟ 6 رکن ہیں. بندے کے ایمان کے 6 رکن ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. اور اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ 5 ہیں. اسلام کے رکن کل 5 ہیں: شہادتین، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. یہ 5 رکن کس کے ہیں؟ اسلام کے ہیں. اور 6 رکن کس کے ہیں؟ ایمان کے ہیں. 6 رکن ایمان کے ہیں: اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. اللہ کے یوم آخرت پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. یہ 6 چیزیں وہ ہیں جو بندوں کے ایمان کا جز ہیں اور رکن ہیں. بغیر اس پر ایمان لے آئے ہوئے
یعنی یوم آخرت پر بغیر ایمان لے آئے ہوئے کسی بندے کا ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. جو بندہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں لے آتا وہ مومن نہیں ہے. آخرت کے دن پر جو ایمان نہیں لے آتا وہ مومن نہیں ہے. اسی لیے مثال کے طور پر دیکھ لیجئے, حاتم طائی ہے نا, حاتم طائی ہے, کتنی سخاوت کرتا تھا, کبھی کسی کو اس نے تکلیف نہیں دی اور ہر موقع پر اس نے خرچ کیا, اللہ کے بندوں کی مدد کی. لیکن کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں. کیوں؟ اس بات کا جواب ملتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث سے کہ عبداللہ ابن زید ابن جدعان مکہ مکرمہ کا ایک بہت مالدار آدمی تھا, اور مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سخی تھا. کیا نام ہے ان کا؟ یاد رکھیں گے, عبداللہ ابن زید ابن جدعان. ابن جدعان کے نام سے وہ مشہور تھا. کیا؟ ابن جدعان. اور ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جو بڑی دیگ انہوں نے بنائی تھی غریبوں کو اور حاجیوں کو کھانا کھلانے کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کے موسم میں اس دیگ کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے. کتنی بڑی دیگ رہی ہوگی ذرا بتائیں آپ, کہ دوپہر کے اندر اس دیگ کا سایہ اتنا ہوا کرتا تھا کہ اس کی سائے میں انسان بیٹھ جائے. سوچے کتنی بڑی رہی ہوگی. شاید آپ لوگوں نے دیکھا نہ ہو اتنی بڑی دیگ, کہ دیکھا ہے کہ جس کے سائے میں انسان بیٹھ جائے, اور اس کے اندر جو کھانا پکا کر کے یا اس وقت کھانے کی جو چیز ہوتی تھی وہ جو رکھی جاتی تھی تو گھوڑے پر چڑھ کر کے رکھی جاتی تھی, یعنی اتنے اونچا تھا وہ. تو وہ حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے رسول, کیا زید ابن عبداللہ ابن جدعان جو کہ غریبوں کی مدد کرتا تھا, اپنے رشتہ داروں اور خاندان والوں کی خبر گیری کرتا تھا, اتنا خرچ کرتا تھا, کیا وہ جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا یا عائشہ, اے عائشہ نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس نے ایک دل بھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, اے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میرے غلطیوں کو معاف کیجئے گا. یعنی اس کا ایمان آخرت کے اوپر نہیں تھا. ذرا سوچیں, اتنا خرچ کرنے کے بعد, لاکھ خرچ کیا ہوگا اس نے, اس کے باوجود وہ جنت میں کیوں نہیں گیا؟ اس لیے کہ اس کا ایمان آخرت پر نہیں تھا. تو آخرت پر ایمان بندے کے ایمان کا جز ہے اور رکن ہے. بغیر اس کے اوپر ایمان لے آئے ہوئے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا. جیسا کہ قرآن مجید میں متعدد جگہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے. میں اس تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آخرت کا ذکر بڑی کثرت سے فرمایا ہے. خصوصاً وہ آیتیں جو مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہیں, اس کے اندر آخرت کا ذکر بہت ہی کثرت سے ہے. نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی, روزہ فرض نہیں ہوا تھا, زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کی توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی تبلیغ کثرت سے فرمایا کرتے تھے, اور ان لوگوں کو کھل کر کے کافر کہا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں لے آتے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا, یہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا, ان کافروں کا گمان یہ ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. آپ کیا کہیے؟ قل بلا وربی, آپ کہیے کہ یقیناً اٹھایا جائے گا میرے رب کی قسم.
بلا وربی یقیناً ہاں انہیں اٹھایا جائے گا, وربی میرے رب کی قسم, لتبعثن تم لوگ اٹھائے جاؤ گے, ثم لتنبؤن بما عملتم پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی تمہیں خبر دی جائے گی. اچھا کیا ہے تو اچھے کو دیکھو گے, اور برا کیا ہے تو اس کو وہاں پر پاؤ گے. وذالک علی اللہ یسیر, اور دوبارہ اٹھانا اللہ کے اوپر مشکل نہیں ہے, یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان. تو قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں, دو جگہ نہیں, متعدد جگہ بڑی تاکید کے ساتھ آخرت کا ذکر فرمایا گیا ہے, اور کافروں کو اسی بنیاد پر کافر قرار دیا گیا ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور بے شک الساعہ یعنی قیامت آنے والی ہے, لا ریب فیہا اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے, ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ اس کے اوپر ایمان نہیں لے آتے. تو قیامت کے اوپر ایمان بڑا ضروری ہے. اچھا ایک بات اور, آگے بڑھنے سے پہلے ذرا یہ دیکھیں, عقلاً بھی یہ ضروری ہے کہ قیامت آنی چاہیے. عقلاً بھی یہ ضروری ہے کہ قیامت آنی چاہیے. کیوں؟ دو اعتبار سے, دو اعتبار سے. ایک اعتبار سے تو یہ کہ ایک مومن بندہ ہے, وہ بہت سی چیزوں سے وہ پرہیز کرتا ہے, بہت سی چیزوں سے وہ پرہیز کرتا ہے, اس کا استعمال نہیں کرتا.